یوسف علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا. پورا واقعہ ختم ہونے کے بعد جب سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، ایک بادشاہ کی ان کی حیثیت ہے، ان کے والدین ان کے پاس آ گئے، بھائی آ گئے، وہ حسد کے جو شکار تھے توبہ طائب ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. آخر میں یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ، آپ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، یا رب آپ ہی میرے دوست اور مددگار ہیں دنیا اور آخرت میں. یہ تو اللہ کی تعریف ہوگی، دعا کا انداز ہے نا. اور مانگا کہ اللہ تعالیٰ سے توفنی مسلمن، ایک بادشاہ، کامیاب بادشاہ، ایک انتہا درجے کا باحیا شخص، اور اس کے ساتھ اس پر مستضاد اور اس پر سونے پہ سہاگا جس کو ہم کہتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ نور علی نور، یہ کہ نبی بھی ہے. اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں آپ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہوں. کوئی نافرمانی ہے یوسف علیہ السلام کی؟ کوئی نظر آئی؟ اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جب آپ فوت کریں تو فرما برداری کی حالت میں ہوں، مسلم. اس کے بعد ایک اور دعا بھی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیجئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آخرت میں میرا صالحین میں ٹھکانہ ہو. آخرت میں کس شخص کا صالحین کے ساتھ ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ جس کی دوستی، محبت، اٹھنا بیٹھنا اس دنیا میں صالحین کے ساتھ ہو. صالحین کا معیار وہ کہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہوں. اللہ کو پکارنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم سیکھنا سکھانا، حدیث مبارک سیکھنا سکھانا، نماز روزہ وغیرہ اس کی پابندی، خیر کی باتیں کرنا، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں لوگوں کے ساتھ منسلک رہنا، یہ چیزیں.